الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں زندگی میں بار بار ہوتے دکھائے کہ مدینے ہماری حاضری ہو۔ آمین تو بولے آمین۔ شعیب بھائی کے ساتھ مدینے پہنچ گئے، مدینے سے واپس آ گئے، پھر انشاءاللہ مدینے انشاءاللہ بار بار مدینے کی حاضری ہو، گنبد خضرا نظروں کے سامنے ہو، سنہری جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں پائے۔ آئیے عادت بناتے ہیں اور جس طرح میں درود پاک پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم سب محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور محفل میلاد کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محفل میلاد کی برکت سے اللہ کریم سب کے سینے کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا مدینہ بنائے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم صرف ماہ میلاد میں ہی نہیں بلکہ پورا سال اپنے آقا کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اور میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے یہ نعمت ہماری جھولیوں میں ڈالا ہے۔ اللہ کریم اس محفل میلاد کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، محفل میلاد کی حاضری یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور جو نعت یا حضور کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر ضرور کرم فرماتے ہیں، اور الحمدللہ محفل میلاد میں حاضر ہونے والے بے شمار نعمتیں لے کر محفل سے واپس جاتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قریب ہیں، رب کی عطا سے ایسے قریب ہیں کہ غلام زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں خیال آئے تو بھی میرے آقا اپنے اس غلام کو اس کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم محفل میلاد میں حاضر ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی طلب کریں۔ آج فی زمانہ جس دور میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت لوگ صرف اپنی دنیا کو دیتے ہیں، آخرت کو ایک بڑی تعداد ہے بھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا انداز زندگی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ہم کو مرنا ہی نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی آخرت کی سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کریں اور کوشش کریں کہ وہ کام کریں جس سے اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ اب یہ مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ ربیع النور، جس کو میلاد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ماہ میلاد۔ اس مہینے میں ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ الحمدللہ اس شاپ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی مسجد کو، اپنی مدرسوں کو ماہ میلاد میں خوب سجاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ تو جہاں ہم اپنے گھروں کو ہم نے سجایا، گھروں کو سجانے کی ہم نے سعادتیں پائی، اپنے محلوں کو سجانے کی ہم نے سعادت پائی، وہی اللہ کرے کہ ہم اپنے دل کو بھی سجانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، یہ ایسے قیمتی روشنی کے سامان ہمارے دلوں میں سما جائیں اور ہم اپنے دل کو سجانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کون کون دل کو سجانے کی کوشش کرے گا؟ وقت بہت ہو گیا، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ہم کروڑوں سنیوں کے امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام ہے جو بارہا اکثر محفلوں میں پڑھا جاتا ہے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اس کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی نعت میں لکھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سنائے نا آپ نے، چلے آگے آپ بولیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ صرف یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے، چمک تجھ سے پاتے ہیں مسلمان یا یہ امت، سب پانے والے، سب، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی جو ہے وہ صرف تالاب میں جمع نہیں ہوتا، صرف وہیں پر برستا نہیں ہے، بلکہ بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑ پر بھی برستی ہے۔ اگر پہاڑ اپنا اس کی ایک بناوٹ ہے، تو پہاڑ کا سارا پانی جو ہے وہ بہہ کر چلا جاتا ہے اور کسی دریا تالاب میں جمع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بارش نے انصاف نہیں کیا، بارش جب برسی تو وہ تالاب میں جا کر ٹھہر گئی، پہاڑ میں نہیں ٹھہری، تو آپ یہی کہیں گے کہ پہاڑ کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ پہاڑ میں بارش کا پانی نہیں رکتا۔ الحمدللہ مومن کے دامن کو رب نے وسعت بخشی کہ مومن اپنے آقا کی رحمتوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ پہاڑ کی بناوٹ کی طرح ہے کہ ساری رحمتیں اس کے اوپر برستی تو ضرور ہے، رحمت اس تک بھی پہنچتی ہے، مگر رحمت پہنچنے کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ کریم کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے دل کا ذکر کیوں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے دل کا کیوں ذکر کیا؟ نور جو ہے روشنی، نور روشنی کا کام یہ ہے کہ جہاں روشنی ہو اس روشنی میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو روشنی چمکا دیتی ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں روشنی جہاں جہاں تک اس کی کرنیں پہنچتی ہیں اس میں جو بھی چیز ہے اس کو ایسا چمکا دیتی ہے کہ وہ ساری چیز واضح طور پر نظر آتی ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرے میں روشنی کا انتظام ہوتا ہے، اس ہال میں بیٹھے ہیں روشنی کا انتظام ہے، تو اس روشنی، یہ روشنی جو ہے ہم کو چمکا رہی ہے، ہمارے چہرے کو چمکا رہی ہے، بدن کو چمکا رہی ہے، ہمارے لباس کو چمکا رہی ہے، جو سب پر ظاہر بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ مگر دنیا کی کوئی ایسی روشنی نہیں ہے دنیا میں کہ جو روشنی انسان کے دل تک پہنچ سکے۔ انسان کے دل تک کوئی روشنی نہیں پہنچتی، ایک ہی نور ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا نور ہے۔
تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کیونکہ میرے آقا کیا ہے؟ نور ہے، اور میرے آقا کہ نور سے جب کسی کے دل کو چمک ملتی ہے تو وہ عبد الرحمن شاہ کابلی بن کر چمکتا ہے۔ کہیں وہ بابا سید انسان علی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، کہیں سرکار تاج الاولیاء کے نام سے پکارے جاتے ہیں، تو کہیں سرکار سید اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارے جاتے ہیں، تو کہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تو جب میرے آقا کے نور سے کسی کے دل کو چمک ملتی ہے تو ایسا چمکتا ہے کہ اس کا نام قیامت تک کے لیے چمک جاتا ہے۔ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ حضور کی ولادت منانے کی خوشیاں منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفہ بھی اگر ہماری طرف سے چلا جائے اور ہمارے آقا قبول کر لیں، ہمارے آقا قبول کر لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر آج سے ہم پانچوں نمازیں ان کے وقت پر باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنا بھی ہے اور نماز کی دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو ہماری کوششوں سے ایک تعداد ہو کہ جو نمازی بنی ہو، اور رب کریم ہماری اسی نیکی کو قبول کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ سختی کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔